نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله واصحابه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا نبي الملاحم بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاہ جلال محمد عثمان ضیاء شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کے اظہار کے بعد اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی ملک و کونین میں انبیاء تاجدار تاجداروں کا آقا ہمارا نبی انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا تمہارا ہمارا نبی جن کے طلبوں کا دھون ہے آب حیات ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتی ہیں لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء فإن الشمس تطلع بعد الفجر وشمسی طالع بعد العشاء لواحی زلیخا لو رأین جبینہ لأثرن بالقطع القلوب علی الأیدی۔ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ اے آسمان ایک تیرا بھی سورج ہے، اس کی نا ایکو ختم کر دینا سادہ آواز ایکو لکھنا۔ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ اے آسمان ایک تیرا بھی سورج ہے اور ایک میرا بھی سورج ہے لیکن آسمان تیرے سورج سے میرا سورج کہیں زیادہ بہتر ہے، اور فرماتی ہیں آسمان کو جو سورج ہے وہ فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے لیکن آپ فرماتی ہیں جو میرا سورج ہے وہ عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے، اور فرماتی ہیں لواحی زلیخا لو رأین جبینہ لأثرن بالقطع القلوب علی الأیدی۔ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ وہاں مصر کے اندر حضرت زلیخا کی دوستوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھا تو ان کو ہوش نہ رہا، اپنے ہاتھوں کی انگلیاں حسن یوسف میں محو اتنی ہوئی کہ اپنے ہاتھوں کی انگلیاں کاٹ دیں۔ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں اگر وہ مصر کی عورتیں اور حضرت زلیخا میرے محبوب کا چہرہ نہیں حضور کے پاؤں کی تلیوں کو دیکھتی تو اپنے دل کاٹ کر حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیتی۔ ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا یوسف کو بھی تیرا طالب دیدار بنایا، اور کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا، بے یار و مددگار جنہیں کوئی نہ پوچھے ایسوں کا تمہیں یار و مددگار بنایا۔ اقبال کہتا ہے جانتا ہوں کہ یہ امت حامل قرآن ہی ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین، جانتا ہوں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آستین، الحذر آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر حافظ ناموس زن مرد آزما مرد آفری، ہے یہی بہتر کہ الہیات میں الجھا رہے مسلمان کتاب اللہ کی تعویلات میں الجھا رہے، مست رکھو ذکر و فکر و صبح گاہی میں اسے پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے۔ علامہ اقبال کہتا ہے کہ ابلیس نے اپنے چیلوں کو شورا بلائی اپنی ساری شیطان نے، اور اس نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ امت حامل قرآن نہیں، کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ یہ امت حضور کے نام پہ عزتیں بھی پاتی ہے، حضور کے نام پہ کھاتی بھی ہے، حضور کے نام پہ ان کے چہرے بھی سلامت، قرآن کے نام پہ بریانیاں بھی کھاتے ہیں، قرآن کے نام پہ ختم بھی پڑھتے ہیں، مدرسے بھی بناتے ہیں، محفل حسن قرات کر کے پیسے بھی کماتے ہیں، مدرسے بنا کر بھی قرآن کے نام پہ پیسہ کماتے ہیں، لیکن اقبال کہتا ہے شیطان نے کہا جب قرآن پر حملہ ہو قرآن کی عزت پر حملہ ہو قرآن کو آگ لگے تو بولتا ایک مسلمان بھی نہیں ہے، اوپر سے لے کے نیچے تک ساروں کو لبرل سیکولر دین دشمن سارے پاکستان کے بیوروکریٹ بھی اور درباری ملا بھی
दरबारी पीर भी पहुंच गए। वो जी जड़ावाला में वाक़या हुआ, वो जी वो बड़ा जुल्म हो गया। मैंने कहा हमें हमारे बाबा जी भी बता गए हैं और हमारे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बताया है, अला मन ज़लम मुआहिदन, किसी मुसलमान ने, यहूदी और नसरानी किसी मुसलमान जो मुसलमानों के मुल्क में रह रहे हैं, ख़बरदार किसी ने उन पर जुल्म किया, उनको नुकसान पहुंचाया, ज़रूरत से ज़्यादा उन पर टैक्स डाला, फ़ाना हदीजुहु यौमल क़ियामा, हुज़ूर ने फरमाया क़यामत वाले दिन मैं उससे पूछूंगा कि उसने कैसे जुल्म किया। हमें पता है कि यहूदियों के क्या हुकूक हैं, ईसाइयों के क्या हुकूक हैं, मुशरिकों के क्या हुकूक हैं, सिखों के क्या हुकूक हैं, हमें पता है कि इन काफिरों के क्या हुकूक हैं। हमारे बाबा जी बता गए हैं कि हिंदू हिंदू बनकर रहे, काफिर काफिर बनकर रहे, यहूदी यहूदी बनकर रहे, मुशरिक मुशरिक बनकर रहे। हमारे आका के बारे में जब कोई बात करेगा हम काट के रख देंगे, हुजूर के बारे में एक जुमला भी बर्दाश्त नहीं होगा। हम ये भी कहते हैं सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा, सोहने की आमद मरहबा, मक्की की आमद मरहबा। साथ ये भी कहते हैं नबीयुल माही की आमद मरहबा, नबीयुल कत्ताल की आमद मरहबा, नबीयुल मुहर्रिद की आमद मरहबा, नबीयुल सैफ की आमद मरहबा, नबीयुल मलहमा की आमद मरहबा। हुजूर ने फरमाया अना नबीयुल कत्ताल, मैं इस दुनिया में काफिरों की गर्दनें उतारने आया हूं। हुजूर ने खुद कहा आना नबीयुल कत्ताल, मेरा नाम नबीयुल कत्ताल है, मैं इस दुनिया में काफिरों की गर्दनें उतारने के लिए आया हूं। आना नबीयुल मुहर्रिद, मैं मुसलमानों को काफिरों की गर्दनें उतारने की तरफ तैयार करने आया हूं। आना नबीयुल मलहमा, हुजूर ने फरमाया मैं सख्त जंगों वाला नबी हूं। आना नबीयुल सैफ, मैं तलवारों वाला नबी हूं। आना नबीयुल मुहर्रिद, हुजूर ने फरमाया मैं मुसलमानों को जिहाद की तरफ तैयार करने वाला नबी हूं। एक आयत रहमत की, एक आयत रहमत की है कुरान में, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सारे सुनाते हैं, रबीउल अव्वल में भी सुनाया, 12 रबीउल अव्वल को भी यही पढ़ी। 500 आयतें कुरान में जिहाद की हैं, वो क्यों नहीं सुनाते? वहां हुजूर की तलवार खुद उठानी पड़ेगी, वहां कुर्बानी देनी पड़ेगी, इसलिए नहीं सुनाते। अल्लाह ने कुरान में एक आयत रहमत की, अल्लाह ने फरमाया या अय्युहन नबिय्यु हर्रिदिल मोमिनीन अलल क़िताल इन यकुम मिनकुम 20 साबिरून यगलिबू मियतैन व इन यकुम मिनकुम मियतुन यगलिबू अल्फम मिनल्लज़ीना कफरू बिअन्नहुम कौमुन ला यफ़क़हून। मेरे हबीब, मुसलमानों में से अगर 20 भी मर्द हुए मैं 200 के ऊपर गालिब कर दूंगा, अगर इनमें से 100 भी मर्द हुए मैं 1000 पर गालिब कर दूंगा। आपने देखा नहीं, मर्द थे फैजाबाद में, 32,000 की एफसी को आगे लगाया नहीं लगाया। लब्बैक वालों को बातें वो करते हैं, शायद खकान अब्बासी बैठकर कहता है जी ये लब्बैक वालों को हमने फैजाबाद में सीसीटीवी कैमरे लगाए हुए थे, हमें पता है इन्हें पैसे कहां से आते थे, हमारे पास वीडियोस मौजूद हैं, इनके पास लंगर कहां से आता था। मैंने कहा पुत्र, तेरा बाप पहले भी हमारा लंगर बंद नहीं करवा सका और क़यामत तक तुम्हारा बाप अमेरिका भी आ जाए हमारा लंगर उधर से आता है। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। हमको अपनी तरफ से सिवा चाहिए, आप जैसे हैं वैसी अता चाहिए। क्यों कहूं ये अता वो अता चाहिए, उनको मालूम है हमको क्या चाहिए। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या। वो अमेरिका के एयरपोर्ट पे खड़ा होकर शाहिद खकान अब्बासी अपनी पैंट उतरवा कर चेकिंग करने वाला बातें लब्बैक वालों को। हमने तो दुआ मांगी हुई है, या अल्लाह हमें ताकत दे, हम अमेरिका को लटका कर अपनी बेटी आफिया सिद्दीकी वापस लाएं। हम अमेरिका के गुलाम नहीं, हम मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं। हमने दुआ मांगी हुई है, या अल्लाह हमें ताकत दे, हम अपने कायद की क़यादत में बैतुल मुक़द्दस में जुम्मा पढ़ें। हमारी सोच बड़ी है और जिसकी सोच जितनी बड़ी है अल्लाह उतने ज्यादा देता है उसको। हुजूर ने फरमाया है मोमिन जैसा गुमान करते है अल्लाह वैसे देता है। हमारा गुमान है, या अल्लाह हमें ताकत दे, हम कश्मीर की बेटियों को बचाएं, रब देगा। मिस्र के अंदर एक मिस्त्री ने बहुत बड़ा मिंबर बनाया, मस्जिद में रखने वाला मिंबर, बहुत बड़ा खूबसूरत सजाकर उसने अपनी दुकान पे रख दिया। एक आदमी आया, उसने कहा कितने का है? उसने कहा बेचना नहीं। दूसरा आया, कितने का? उसने कहा बेचना नहीं। उसने कहा फिर रखा किस लिए है? उसने कहा जो बंदा, जो मुजाहिद
بیت المقدس آزاد کروائے گا، یہ ممبر اس کو تحفہ دوں گا، اس ممبر پر بیٹھ کر وہ خطبہ دے گا۔ سوچ بڑی تھی، پھر مجاہد بھی پیدا ہوا۔ جب سوچ یہ ہوگی کہ یا اللہ امریکہ کا ویزا لگوا، ادھر جا کر انگریزوں کے کتے نہلائیں اور وہاں جا کر انگریزوں کے لیٹرین صاف کریں تو وہی ہوگا۔ جب دعا مانگیں گے یا اللہ محمد بن قاسم کا وارث بنا، رب بنائے گا۔ اب جب اس نے کہا کہ یہ بیت المقدس کی آزادی کے لیے ہے تو وہاں ایک شخص آیا، اس کے ساتھ چھوٹا سا بچہ تھا۔ اس نے پوچھا، اس نے کہا یہ ممبر کتنے کا ہے؟ اس نے کہا بیچنا نہیں، کس لیے رکھا ہے؟ اس نے کہا یہ بیت المقدس کی آزادی کے لیے، جو آزاد کرائے گا اس کو دوں گا۔ ساتھ چھوٹا بچہ کھڑا، اس نے ایسے پکڑ لیا، اس نے کہا چاچا پھر دعا کر اللہ مجھے ہمت دے، یہ ممبر میں لے جاؤں گا۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ وہ جوان ہوا، دنیا نے اسے صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانا۔ پھر بیت المقدس آزاد ہوا، وہ ممبر وہاں پہنچا۔ جتنی بڑی سوچ اللہ اتنا دے گا۔ ہماری سوچ ہے یا اللہ ہم سے پوری دنیا میں اسلام کا کام لے، اسلام کا پرچم بلند ہم کریں پوری دنیا میں۔ رب ہم سے لے رہا ہے۔ یہ جو آئے روز آج کل پریشانیاں بنانے کی کوشش کر رہے ہیں نا، وہ بلوچستان میں عید میلاد النبی کے جلوس پر بمباری ہوئی، چمن شہید ہوئے، وہاں تو کوئی نہیں گیا۔ آئی جی پنجاب وہاں کا آئی جی گیا، جسٹس گیا، وزیر اعظم گیا۔ عیسائیوں کے لیے جا سکتے ہو، اور جو رسول اللہ کے نام پر گئے۔ ہم پوچھتے ہیں، علامہ اقبال کہتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، اقبال کہتا ہے ہم پوچھتے ہیں شیخ کلیسا نواز سے، مشرق میں اگر جنگ شر ہے تو مغرب میں بھی ہے شر؟ کہتا ہے بتاؤ جڑاوالا میں جو واقعہ ہوا وہ دہشت گردی ہے، جو بلوچستان میں ہوا کیا وہ دہشت گردی نہیں ہے؟ وہاں کوئی لبرل نہیں بولا، کوئی دین دشمن نہیں بولا۔ ساروں کو درد چرچوں کا ہے، ساروں کو درد گھروں کا ہے، سیمنٹ کا ہے، اینٹوں کا ہے، اور مسلمان کا درد کسی کو بھی نہیں ہے۔ حضور نے تو مسلمان کو کعبے سے بھی زیادہ عزت دی ہے۔ کعبے کو دیکھ کر حضور نے فرمایا کعبے تیری تجھ سے زیادہ مسلمان کی حرمت ہے۔ اور حضور نے فرمایا، میرے آقا و مولا نے فرمایا، اللہ کے ہاں اس دنیا کا تباہ ہو جانا ایک کامل مسلمان کی موت سے بھی کم تر ہے۔ مطلب ایک کامل مسلمان مرے اور اس کے مقابلے میں دنیا تباہ ہو جائے۔ اللہ کو یہ پسند ہے کہ مسلمان نہ مرے، دنیا تباہ ہو جائے۔ ایک کامل مسلمان کی عزت پوری دنیا سے بھی زیادہ ہے، اور رسول اللہ کی عزت، حضور نے کہا نا، ایک کامل مسلمان کی عزت پوری دنیا بھی تباہ ہو جائے اور کامل مسلمان اس سے زیادہ قیمتی ہے۔ حضور مسلمان کو اتنا قیمتی بنائیں اور مسلمان حضور کی عزت پر پیرا نہ دیں۔ جشن عید میلاد النبی کے موقع کے اوپر ختم نبوت کے غداروں کے ساتھ عید میلاد النبی منائیں، نواز شریف کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، جو کہے مرزائیوں کا میرا بہن بھائی ہے، مرزائی میرے بہن بھائی ہیں۔ اپنی ماں کے غدار کے ساتھ کوئی تصویر نہیں لگواتا، اور ختم نبوت کے غداروں کے ساتھ عید میلاد النبی کی تصویریں۔ کون سے مسلمان ہو تم، ہمیں بھی بتاؤ۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ قرآن کی نص ہے، اللہ نے فرمایا میرے حبیب جو ہم نے آپ کو قرآن دیا ہے، جو مسلمان اس قرآن کے مطابق حکومت نافذ نہیں کرتا وہ کافر ہے۔ بتاؤ اللہ سیاسی ہے؟ اب ہم نے مولوی صاحب سیاست کہاں لکھی ہے، دین میں کہاں ہے؟ میں نے کہا جاہل، تو نے ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھا ہے، تو اگر آگے پڑھتا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ۔ اللہ فرماتا ہے میرا ان لوگوں کے ساتھ، اس جماعت کے ساتھ وعدہ ہے جو بھی اچھے کام کریں گے، نیک کام کریں گے، اللہ پر اور اس کے حبیب پر ایمان لائیں گے، اللہ کہتا ہے میں اس زمین میں خود ان کو حکومت بنا کر دوں گا۔ ہمیں حکومت بنا کر دینے والا رب ہے۔ کہتے کیسے آئیں گے؟ آپ کے تو رکاوٹیں ہر طرف سے ہیں، امریکہ کو بھی تکلیف، پورے کفر کو بھی تکلیف، اور ان کے یاروں اور اعلیٰ کاروں کو بھی تکلیف، تو کون آنے دے گا؟ کیسے آئیں گے؟ میں نے کہا جیسے یوتھیے گئے ہیں ہم آ جائیں گے، پتہ بھی نہیں لگا۔ رب رب ہے، رب رب ہے۔ دنیا نے دیکھا جو وقت کے فرعون تھے،
سال بعد ذلیل و رسوا ہوئے. اسی امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی نور اللہ مرقدہ کی زبان سے نکلا تھا نا, یا اللہ ان کو ذلیل کر کلیاں کلیاں کر کے. کوئی زبر زیر ہوئی ہے, زیر سے زبر ہوئی ہے, کوئی پیش ہوئی ہے, ویسے کا ویسا ایک ایک کر کے ذلیل. اور اسی زبان سے نکلا ہے, یا اللہ پاکستان میں دین نافذ کرنے کی توفیق دے, اور پاکستان میں اب دین آئے گا تو آئے گا. یہ جڑے تسی ہاتھ نہیں چاہ رہے ایجنسیاں دے ہو, ریکارڈنگ کرنا ہے, ساڑی پہنچی ہوئی ہے. لبیک علی او نہیں ہیں کیسے چاہو دا فون آوے دے لتا کم بین, ساڑھے وڈیاں دا فون جاوے دے دیاں لتا کم دیاں کہ محمد عربی دا غلام دا فون ہے. تاجدار ختم نبوت کہتے ہیں کتنے ہیں لبیک علیہ. میں کہ مرزائیاں کی نپوت پورے پاکستان نے ٹینڈ کر دیتی ہے, تاہی تے درد ہے لبیک علیہ کے خلاف یہ کرو وہ کرو. میں کہ مرزائیاں دے یاروں نو تکلیف تے ہونی ہے کہ مرزائیاں دے گند خانے دی ٹانڈ کر ٹینڈ نہیں کی تھی لبیک علیہ. پورے پاکستان پوری دنیا نو پریشانی ہو, کہنے 20 کروڑ ڈالر لے لو لیکن مرزائیوں کے ٹٹی کھانے کی حفاظت کرو. میں نے کہا قیامت والے دن آواز لگے گی کہ مرزائیوں کے ٹٹی کھانے کی حفاظت کرنے کے لیے پیسے لینے والے بھی آ جائیں اور ختم نبوت کے پہرے دار بھی آ جائیں. لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا. آپ آئیں حضور کے دین کی طرف, بس کریں اور کچھ بھی نہیں ہے. حضور کا دین آنا ہی آنا ہے. حضور کا دین پوری آب و تاب اور طاقت کے ساتھ تخت پہ بیٹھے گا, ہم بٹھائیں گے انشاءاللہ. کتے کی رسی مالک کے ہاتھ میں ہو, شیر کو بھی پڑ جاتا ہے. ہم ان سارے ظالموں, وڈیروں, سرداروں, بدماشوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس لیے کھڑے ہیں ہماری رسی حضور کے ہاتھ میں, اس لیے کھڑے ہیں اور کوئی وجہ نہیں. اللہ اور اس کے رسول کے دین کی پاور ہے, ہماری طاقت نہیں. طاقتوں کا مالک وہ ہے. پوری دنیا میں سپر پاور ہمارا رب ہے, امریکہ نہیں ہے, رب ہے. کسی کے چاہنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا, ہوگا وہی جو رب چاہے گا. اور انشاءاللہ پاکستان میں دین آئے گا, آئے گا. ہم محنت کرنا ہمارا کام ہے. کوئی نہ بھی آیا, ہمارے ساتھ نہ بھی کھڑا ہوا, ساری دنیا بھی مخالف ہو گئی, آپ اور میں ٹھیک رہے. امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی نور اللہ مرقدہ آپ کے راستے پہ اسی طرح کھڑے رہے جس طرح آپ چل کر گئے ہیں. ہم کھڑے رہے, ہمیں رب پر اتنا کامل یقین ہے کوئی نہ آیا اللہ فرشتے بھیج کر مدد کرے گا. بس ایک بات سنا کر اجازت. حضرت عبداللہ بن مبارک کون کون جانتا ہے؟ کیا بات. اور عطا اللہ عیسیٰ خیلوی کو کون کون جانتا ہے؟ سارے. انہوں نے بھی تو یہی بتایا نا, ایاک نعبد و ایاک نستعین. کیا گیا عطا اللہ عیسیٰ خیلوی ریاست مدینہ کے بعد ابرار الحق سٹیج پہ, تو قوم نے بھی یہی سمجھنا تھا شاید ریاست مدینہ یہی ہوتی ہے. انہوں نے بتایا ہوتا کہ عبداللہ بن مبارک کون, ابو عبیدہ بن جراح کون, خالد بن ولید کون. 10 صحابہ کو لے کے خالد بن ولید 40,000 کے لشکر میں گھس گئے. 10 صحابہ کو. آج وہ کہاں ہے مسلمانوں کے اندر پاور؟ کہاں گئی وہ طاقت؟ کہاں گئی وہ ایمانی پاور؟ لیکن آج ہم غیروں کی تہذیب و تمدن کی باتیں کریں. انہوں نے ہمارے قرآن کو جلایا, لیٹرینوں میں ڈالا, صفحے پھاڑ کر استنجے کیے, ہم پھر غیروں کے پاس. اللہ تو کہتا ہے میرے حبیب جو قرآن کی حکومت نافذ نہیں کرتا وہ کافر ہے. بتاؤ جو عمران خان کے نظام کے لیے محنت کرے اور محمد عربی اور قرآن کے لیے محنت نہ کرے وہ کون ہے؟ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
काफिरून। जो नवाज शरीफ के निज़ाम के लिए तो मेहनत करे, लेकिन जब मोहम्मद अरबी के निज़ाम की बात आए, कुरान के निज़ाम की बात आए, कहे दीन में सियासत नहीं है। अल्लाह कहता है जो कुरान की हुकूमत नाफिज ना करे, नवाज की करे, वो कौन है? जो जरदारी की हुकूमत नाफिज करे और कुरान की हुकूमत की बात ना करे, वो कौन है? कुरान के मुताबिक रब का फतवा, कुरान का फतवा, वो काफिर है। ये कुरान में है, अल्लाह ने कहा कुरान की हुकूमत नाफिज करो। कोई कर रहा होगा इमरान के लिए मेहनत, कोई नवाज के लिए, कोई जरदारी के लिए, हम मोहम्मद अरबी के निज़ाम के लिए और कुरान के लिए मेहनत कर रहे हैं। अल्लाह हमारी मदद करेगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। अल्लाह फरमाता है मेरे दीन की मदद करो, मैं मदद भी करूंगा और साबित कदम भी रखूंगा। हजरत अब्दुल्लाह बिन मुबारक ये बात सुनने वाली है। इमाम अल फुक़हा हैं, इमाम बुखारी के उस्ताद हैं और इमाम अल मुहद्दिसीन हैं, ताजदार तसव्वुफ हैं, मुजाहिद हैं, मुत्तकी हैं, परहेजगार हैं, इमामों के उस्ताद हैं, पैदल हज किए हुए हैं और 1 साल अल्लाह की इबादत करते, 1 साल आप जिहाद लड़ते थे, मुजाहिद भी थे। आपका विसाल हुआ, तफसीर रूहुल बयान में लिखा है। विसाल हुआ, किसी ने ख्वाब में देखा, उसने कहा हुजूर क्या बना? बुजुर्ग ने देखा, किस क्या बना? आपने फरमाया 40 साल अल्लाह ने मुझे जन्नत में दाखिल नहीं होने दिया। कितने साल? किसको? अब्दुल्ला बिन मुबारक, इमाम बुखारी के उस्ताद हैं, वली हैं, मुहद्दिस हैं, मुफस्सिर भी हैं, परहेजगार भी हैं, आलिम भी हैं, मुजाहिद भी हैं, सब कुछ मुकम्मल। कहा 40 साल हो। कहा, उन्होंने कहा हुजूर आप इतने बड़े आलिम, इतने बड़े मुत्तकी, इतने बड़े परहेजगार, आपके साथ ये बना, हमारा क्या बनेगा? क्यों आपको 40 साल जन्नत में दाखिल नहीं होने दिया? हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक ने फरमाया एक मरतबा मैं जा रहा था, गुजरते हुए एक गुस्ताख रसूल पर मेरी मोहब्बत से निगाह गलती से पड़ गई। मोहब्बत और शफकत के साथ मैं उसके ऊपर नजर डाल बैठा, गलती से। अल्लाह नाराज हो गया कि मेरे महबूब के गुस्ताख को तूने मोहब्बत से गलती से देखा क्यों है? जो बताएं मिर्जाइयों के यारों के साथ बैठे हो, जो उनके साथ उठते हो, बैठते हो, खाते हो, उनकी गंद खानों की हिफाजत के लिए आवाजें उठाते हो, बैठकर कहते हो कि जो शरीयत मुहम्मदियों में मिर्ज़इयों के हुकूक, मिर्ज़इयों का हक वही है जो सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने जंगे यमामा में गर्दनें उतार कर बताया। फक्तुलूहु। हज़रत साद बिन रबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल है। आज हम दावे करते हैं ये हुजूर के आशिक हैं, लेकिन देखते चाचे को हैं। हुजूर के आशिक हैं, देखते मामे को हैं। हुजूर के आशिक हैं, देखते अब्बा को हैं, अम्मा को हैं, भाई को हैं, रिश्तेदारों को हैं, यारों को हैं। साहबा ने नहीं देखा, साहबा देखते थे हुजूर क्या कहते हैं। हजरत साद बिन रबी हुजूर उनके घर तशरीफ लाए, कमरे में ले गए। हुजूर ने फरमाया तेरे साथ राज की बातें करनी है। हुजूर ने काफी देर राज की बातें की, हुजूर वापस तशरीफ ले गए। आपकी घर वाली बीवी ने कहा क्या बातें हुई? आपने फरमाया तेरी माँ तेरी रोए, तेरा क्या लेना देना? जब बात मेरे आका और मेरी है, राज की है, तू क्यों पूछती है? उन्होंने कहा मैंने कान लगाकर दरवाजे से सुन ली है। हजरत साद जलाल में आ गए, फरमाया तेरी जुर्रत कैसे हुई हुजूर की इजाजत के बगैर कान लगाने की? आपने आप अपनी बीवी के हाथ में ना उसके बाल ऐसे हाथ में लपेट लिए, सारे बाल सर के लपेट कर जोर से कमर में मुक्का मारा, घर से बाहर निकाल दिया। फिर हाथ पकड़कर और जोर से कमर में मारा। गली वाले भी देख रहे, रिश्तेदार भी देख रहे, हुजूर आगे जा रहे। हुजूर के कानों में जब औरत की आवाज पड़ी ना चीखों की, हुजूर रुक गए। हुजूर ने फरमाया साद रुक जा, क्या हुआ? हज़रत साद ने अर्ज की या रसूलल्लाह आपने फरमाया था राज की बात है, इसने आपकी इजाजत के बगैर कान लगाकर बात सुन ली है। हुजूर इसने आपकी इजाजत के बगैर बात सुनी, बात कल को मेरी पर आएगी कि साथ तू मेरी अमानत भी न रख सका, मैंने तुझे राज बताया था, तूने राज बाहर निकाल दिया, बात कर दी। हुजूर बात तो मेरे पर आएगी। हुजूर अभी हुक्म दें, इसको यहां तलाक देकर फारिग करने है या इसकी यहां गर्दन उतारनी है। ये थे सहाबा। आज सदियों बाद कुछ सैयदना फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपको उन्होंने कराची में जलाया नहीं, नऊजुबिल्लाह, पुतला बनाकर जलाया। वहां नहीं गए कोई भी पकड़ने उनको। यहां कोई अफसर के खिलाफ बात कर दे, शाम को वीडियो बनाकर कहते हैं जी फलां SHO के खिलाफ फलां ने बात की है तो ये माफी की वीडियो आ गई। वहां हजरत उमर के गुस्ताख को अब तक क्यों नहीं पकड़ा जिन्होंने हजरत उमर फारूक के पुतले को जलाया? इस्लाम की अजमत के सितारे हैं साहबा, तौहीद की शौकत के मीनारे हैं साहबा।
کیا خوب تعلق ہے انہیں شاہ عرب سے، ہیں چاند محمد تو ستارے ہیں صحابہ. ہم لوگ صحابہ کے قصیدوں کے گویے، ہم سے تو کسی ایک کا بھی انکار نہ ہوئے، اور ممکن ہی نہیں ہوئے مسلمان کا بچہ اور مولا علی کا حبدار نہ ہوئے. یہ بات مناسب نہیں لگتا بھی ہو اور لہجے میں للکار نہ ہوئے. یہ بات ہی نہیں ہے کہ بندہ کہے میں حق گو ہوں، میں حق بولتا ہوں، اور اس کی حق بات سے کفر ہلے بھی نہ. وہ صرف امیر المجاہدین تھے جنہوں نے ویل چیئر پر بیٹھ کر پوری دنیا کو ہلایا. جس سے جگر لالے سے ٹھنڈک ہو وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان. ہر لہجہ ہے مومن کی نئی آن، نئی شان، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک. اللہ کے بندے، اما آمینہ فرماتی ہیں حضور پہلے دن آئے نا، پہلے دن حضور نے آتے ہی پہلے دن سجدہ کیا. پہلے دن کہتی میں نے کان لگائے، حضور سجدے میں کہہ رہے تھے ربی حبلی امتی، یا اللہ میری امت. معراج کی رات حضور رب کے سامنے بیٹھے ہیں، رب کا دیدار ہو رہا ہے، لیکن حضور رب کو دیکھتے ہوئے ہمیں نہیں بھولے، کہا یا اللہ میری امت. مولا علی فرماتے ہیں میں قبر میں حضور کا جسم اتارنے لگا، قبر میں حضور تشریف لے کے جا رہے، قبر میں جاتے جاتے حضور اپنے لبہائے مبارک ہلا رہے تھے. میں نے کان لگائے، حضور قبر میں جاتے ہوئے بھی کہہ رہے تھے یا اللہ میری امت. آج امت کو اتنا ٹائم نہیں کہ حضور کے لیے ہاتھ اٹھائے. ہمارے ہاتھ کو فالج ہو جاتا ہے حضور کے لیے. بلے کے لیے اٹھا سکتے ہیں، شیر کے لیے اٹھا سکتے ہیں، تیر کے لیے اٹھا سکتے ہیں، وڈیروں اور سرداروں، بدماشوں، بیوروکریٹوں کے لیے اٹھا سکتے ہیں، اور محمد عربی کے لیے ہمارے ہاتھ کو تکلیف ہوتی ہے. ہم جن کا نعرہ لگاتے ہیں اس ٹائم بھی ہمیں گنبد خضرا میں بیٹھے دیکھ رہے ہیں. اس وجہ سے یہ ہاتھ حضور کے لیے اٹھائیں گے تو بولیں گے یا اللہ یہ تیرے محبوب کے نعرے لگاتے، زبانیں تو بند ہو جائیں گے، ہاتھ کلام کریں گے. آج آپ آئیں حضور کے دین کی طرف. جو بندہ کہتا ہے میں نے بات قرآن کی آیت سنائی کہ اللہ نے فرمایا دین میں جو قرآن کی حکومت نافذ نہیں کرتا وہ کون ہے؟ سیاست آ گئی نا دین کی، قرآن کی. اب ہمارا بھی سوال ہے، جو بندہ کہتا ہے دین میں سیاست نہیں، میں نے قرآن بھی سنایا ہے، حدیث بھی ہے، کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، بنی اسرائیل کے نبی سیاسی تھے، ہم نے حدیث بھی سنائی. اور ایسی کوئی ایک قرآن کی آیت لائے جس میں اللہ نے کہا ہو کہ قرآن کی اور میرے محبوب کی حکومت نافذ نہیں کرنی، یہودیوں کی نصرانیوں کی حکومت نافذ کر سکتے ہو، عمران، نواز، زرداری، وڈیروں کی، سرداروں کی، ظالموں کی حکومت نافذ کر سکتے ہو، لیکن دین میں کیونکہ سیاست نہیں ہے اس لیے قرآن کی حکومت کی بات نہ کرنا. کوئی ایک آیت قرآن کی لائے جس میں سیاست سے منع کیا گیا ہو، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. کوئی حدیث لائے سرکار نے سیدنا صدیق اکبر کو کہا ہو کہ صدیق میرے جانے کے بعد حکومت نہیں کرنی، مسلمانوں کو حکمران نہیں بننا، دکھائے. جس میں فاروق اعظم کو کہا ہو، عثمان غنی کو کہا ہو، مولا علی کو کہا ہو. سیدنا صدیق اکبر نے بھی کی سیاست، کی کہ نہیں کی؟ فاروق اعظم نے بھی کی، عثمان غنی نے بھی کی، مولا علی نے بھی کی. تو ہم بھی ان کے غلام ہیں، ڈٹ کے کریں گے انشاءاللہ، کر رہے ہیں انشاءاللہ، پوری دنیا کے کفر کو لٹائیں گے انشاءاللہ. آپ آئیں حضور کے دین کے. علامہ اقبال کہتا ہے باطل کی فال و فر کی حفاظت کے واسطے یورپ زدہ میں ڈوب گیا مسلمان دوشتہ قمر. اقبال کہتا ہے مسلمان یہودیوں کی، عیسائیوں کی چرچوں کی حفاظت کے لیے کھڑا ہو گیا، ہندوؤں کے مندروں کی حفاظت کے لیے کھڑا ہو گیا، یہ یہاں سکھوں کے گردواروں کے لیے کھڑا ہو گیا، کافروں کے لیے کھڑا ہو گیا. قرآن کو آگ لگی نہیں کھڑا ہوا، نبی کی عزت پہ حملے ہوئے نہیں کھڑا ہوا، ختم نبوت پہ حملے ہوئے نہیں کھڑا ہوا، ممتاز قادری پھانسی چڑھا نہیں کھڑا ہوا، یہ دین پر حملے ہوتے رہے نہیں کھڑا ہوا. ہاں بلوچستان کے اندر عید میلاد النبی سرکار کی آمد مرحبا کے نعرے پہ دہشت گردی ہوئی اور دنیا کی سب سے بڑی دہشت گردی ہوئی، لیکن یہ اس کے لیے نہیں بولا. یہ بولتا ہے تو باطل کے لیے بولتا ہے. مسلمانوں کی بیٹیوں کی عزتیں لوٹ لائیں، نہیں بھی اسلام امن کا درس دیتا ہے. کشمیر لوٹ جائے اسلام امن کا درس دیتا ہے. فلسطین لوٹ جائے اسلام امن کا درس دیتا ہے. برما کی بیٹیوں کے بستان کباب بنا کر کھائے جائیں اسلام امن کا درس دیتا ہے. بھئی کہاں لکھا ہوا ہے؟ ہمیں بھی تو دکھاؤ قرآن میں. وہ وزیر داخلہ نیا آیا ہے، وہ بھی بیٹھ کر بھونک رہا، کہتا جی شریعت میں، اسلام میں ہمارے نبی نے جو دین دیا ہے اس میں جی مرزائیوں کے لیے بھی محبت ہے. قرآن کو بازی چاہے تعویل بنا کر چاہے تو کرے ایک نئی شریعت ایجاد. اقبال کہتا ہے قرآن کو تعویلیں بنا کر تم نعوذ باللہ نئی نئی شریعتیں ایجاد کر رہے ہو.
युदिल्लु बिही कसीरन। बताएं, आप दुनिया दार लोग हैं, मैं मौलवी हूं, मुझे कोई बंदा समझाए कि क्या बगैर उस्ताद के बंदा बायो पढ़ सकता है? क्या बगैर उस्ताद के बंदा घर बैठकर केमिस्ट्री पढ़ सकता है? बगैर उस्ताद के बंदा माहिर माशियात इकोनॉमिक्स पढ़ सकता है? बगैर उस्ताद के इंग्लिश पढ़ सकता है, मैथमेटिक्स पढ़ सकता है? तो जब बगैर उस्ताद के बायो नहीं पढ़ सकता, इंग्लिश नहीं पढ़ सकता, तो बताओ ना गूगल पे बैठ के तुम कुरान हदीस कैसे समझ लेते हो? घर बैठकर तुम्हें कुरान कैसे समझ आ सकता है? उसके लिए भी उस्ताद जरूरी है, उसके लिए मदरसे जाना जरूरी है, उसके लिए भी उस्तादों से पढ़ना जरूरी है। अगर हम डॉक्टर को कहें, डॉक्टर साहब आज हमें पर्ची हमें देने दो, दवाइयां हमें लिखने दो, लिखने देगा। इंजीनियर को कहें कि हमें नक्शा घर का बनाने दो, बनाने देगा। हम किसी और जाकर माहिर माशियात को कहें इकोनॉमिक्स का लेक्चर हमें देने देगा। मैथ हमें पढ़ाने दो, पढ़ाने देगा। तो फिर कोई चूड़ा उठकर हमें दीन क्यों समझाता है? दीन हमने पढ़ा है, ये मिंबर हमारे किसी के बाप का नहीं, हमारे नाने का है। हमें पता है इधर क्या बात करनी है और क्या नहीं करनी। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। आपके दुनिया की नजरों में वो तो जालिम है जो महंगाई करे, वो तो जालिम है जो आटा महंगा करे, वो जालिम है जो पेट्रोल महंगा करे। क्या वो जालिम नहीं है जो मस्जिदों के स्पीकर उतारे, लब्बैक या रसूलल्लाह के नारे पे एफआईआर काटे, ताजदार खत्म नबूवत के नारे पे गोली मार दे, सरकार क़यामत में नारे पे गोली मार दे? क्या वो नहीं है जालिम? सिर्फ वो जालिम है जो महंगाई करे, आप पर और मुझ पर जुल्म करे, हमारी तुम पर पैर रखे तो चीख निकले, रसूलुल्लाह की इज्जत पे डाका पड़े तो चीख क्यों ना निकले, खत्म नबूवत पे डाका मेरे तो क्यों चीख ना निकले? फिर किस चीज के मोहब्बत के दावे करते हैं? 20% दीन, कितने 100 में से 20% दीन, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, दरूद, जिक्र, अज़कार, 11वीं 12वीं 21वीं 27वीं 20% दीन इसमें है। 80% दीन निज़ाम मुस्तफ़ा में है, उसकी कोई बात ही नहीं करता। हज के लिए सारे जाते हैं। मेरे आका बताएं हुजूर बदर में क्यों गए थे? नमाज बचाने गए थे। हुजूर बदर में तशरीफ ले गए नमाज बचाने के लिए। हुजूर ओहद में तशरीफ ले गए रोजा बचाने के लिए। हुजूर ने खंदक खोदी 11वीं और 12वीं और इनके लिए, जिक्र अज़कार के लिए, ये बचाने के लिए। हुजूर ने मक्का फतह किया कि हज और उम्रे के लिए किया था। हुजूर बदर में तशरीफ ले गए, ओहद में ले गए, खंदक खोदी। हुजूर ने मक्का फतह किया दीन को तख्त पर बिठाने के लिए, निजाम के लिए। सारी जिंदगी मेरे आका ने हज नहीं किया, हुजूर ने सबसे पहले दीन तख्त पर बिठाया, बिलाल काबे की छत पर चढ़ाया, फिर हुजूर ने तवाफ़े काबा किया। हर साल उम्रे पे जाते हैं, निजाम मुस्तफ़ा की बात ही कोई नहीं करता। वो सियासत है दीन में, जाहिल कर सकते हैं और मोहम्मद अरबी के गुलाम नहीं कर सकते। ओ नहीं जी, वो जी सैयदना सिद्दीक़ अकबर वाला दौर आए तो फारूक आज़म वाला दौर आए, खिलाफत का निज़ाम कायम हो तो हम भी सियासत करेंगे। मैंने कहा फिर हुजूर भी घर बैठ जाते। ऊपर मक्के में सरदार नहीं थे, पाकिस्तान में कौन है? मक्के में चंद खानदानों की हुकूमत नहीं थी क्या? पाकिस्तान में चंद खानदानों की हुकूमत नहीं क्या? मक्के में अबू जहल सरदार नहीं था क्या? पाकिस्तान में यहाँ छोटे छोटे इलाकों में कहीं मखदूम है, कोई नहीं फलाना खुसरो बख्तियार है, कहीं क्या है, क्या यहाँ सरदारों का निज़ाम नहीं है? जब हुजूर सरदारों के खिलाफ खड़े हुए, हुजूर मक्के के चंद खानदानों के खिलाफ खड़े हुए, तो हुजूर के गुलामों ने भी तो इस गंद के खिलाफ खड़े होना है। यहाँ जी वो खिलाफ, भाई वो खिलाफत का निज़ाम, हम कौन सा इन गंदत सियासतदानों के पीछे लगे हैं? हम भी तो मोहम्मद अरबी की सियासत की बात करते हैं कि वो वाली कर रहे हैं, वो पाक सियासत कर रहे हैं जो नबियों ने की है। लेकिन जो जिसने नहीं माननी उसको कुरान भी समझ नहीं आएगा, हदीस भी समझ नहीं आएगी, इमामों की बात भी समझ नहीं आएगी, बड़ों की बात भी समझ नहीं आएगी, उसको इमरान खान आशिक नजर आएगा। जो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़े वो आशिक है। जो पूरा कुरान भी सुनाए, हदीसें भी सुनाए और कहे कि मोहम्मद अरबी का निज़ाम लाओ, कहें ये मौलवी दहशतगर्द है। जो एक आयत सुनाए और उसको कहे कौम ये उम्मत मुस्लिमा का लीडर है, और जो पूरा कुरान सुनाए उसको कहें ये इंतहा पसंद है। कैसा फैसला है आप लोगों का? हमें भी कुछ समझाए यार। जिसको खाद यहां हम बैठ कर कहते हैं यजीद पे लानत,
کہتے ہیں مرے ہوئے یزید پہ لعنت بھیجتے ہیں، زندہ یزیدوں پہ کیوں نہیں بھیجتے؟ یہ تو اس سے بڑے یزید ہیں. یزید قرآن کا حافظ تھا، ان کو دیکھ کر بھی نہیں پڑھنا آتا، پھر یہ بڑے یزید ہوئے. وہ یزید قرآن کا حافظ تھا، امام حسین کو کہا ہاتھ دے، دیا. شہباز شریف نے آیت پڑھی قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. 9 غلطیاں آئی ہیں اقوام متحدہ میں. بتاؤ وہ یزید بڑا ہے؟ یہ یزید کے سر پہ پگڑی تھی. عمران خان مدینے گیا ٹوپی نہیں پہنی، سکھوں کے گردوارے پہ گیا پیلا رومال رکھ لیا. یزید پگڑی پہنتا تھا، یہ مدینے جا کر بھی سر نہیں ڈھانپتے، تو بڑے یزید کون ہوئے؟ وہاں یزید جمعے کے خطبے دیتا تھا، امامت کراتا تھا کبھی کبھی. یہاں ان کو عید نماز پڑھنی نہیں آتی. زرداری نے بسم اللہ پڑھی، بسم اللہ الرحیم، وہ بھی نہیں پڑھنی آئی. کہتا بسم اللہ الرحیم، فضل الرحمان نال بیٹھے. بتاؤ وہ یزید بڑا ہے یہ؟ ان کو عید نماز بھی نیچے جاتے ہیں، ادھر دیکھتے ہیں، ادھر دیکھتے ہیں، اتنے جانا چاہیے، تھلے جانا چاہیے. اس مرے ہوئے یزید پہ لعنت بھیجنا آسان ہے، وہ قبر سے اٹھ کر آپ سے نہیں پوچھے گا. اصل حسینیت یہ ہے کہ اس دور کے یزیدوں کو کہو عمران مرد آباد، نواز مرد آباد، زرداری مرد آباد، پرویز الہی مرد آباد. ہر وڈیرا، ہر سردار جو رسول اللہ کے دین کے مقابلے میں کھڑا ہے وہ مرد آباد ہے. ہر وہ محمد عربی کا غلام جو دین کے ساتھ کھڑا ہے، ختم نبوت کا پہرے دار ہے، ناموس رسالت کا پہرے دار ہے، وہ زندہ باد. خادم حسین زندہ باد، سعد حسین زندہ باد، انس حسین زندہ باد. لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک. آپ بھی تھوڑے تگڑے ہو. ہم بھی موبائلوں میں ایک دوسرے کو پوسٹیں نہ بھیجیں، دنیا کو بھی دکھائیں جیسے یوتھیے کرتے ہیں. بتاؤ لوگوں کو بتاؤ جو بلوچستان میں واقع ہوئے، صرف اس واقعے کو چھپانے کے لیے لبیک والوں کے خلاف کریک ڈاؤن ہو رہا ہے، لبیک والوں کے خلاف کریک ڈاؤن ہو رہا ہے. وہ جی صرف بھی سوشل میڈیا پہ ہوا چلاؤ کہ وہ سارے مسلمانوں کا خون ضائع ہو جائے. یہ ہو رہا ہے جی، وہ ہو رہا ہے. ہونا وہی ہے جو ہمارا رب چاہے گا. راستے بنانے والا وہ ہے. تمہارے آنے سے کچھ بھی نہیں ہو، کچھ وقت کی خاموشی ہے، پھر شور آئے گا. ظالمو تمہارا صرف وقت ہے، ہمارا دور آئے گا انشاءاللہ. رسول اللہ، لبیک 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 یا 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 رسول اللہ، لبیک لبیک. ہماری ماں ہمیں کہتی ہے بیٹا تو حلالی ہے. ہمیں یقین ہے نا، کبھی دلیل پوچھی ہے ماں سے، کبھی سند مانگی ہے؟ جب حضور نے فرمایا وَنَا الْعَاقِبُ وَالْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نبی، میں عاقب ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. ہمیں ماں جتنا بھی یقین حضور پر نہیں. ہم مرزائیوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ان کے یاروں کو ووٹ دیتے ہیں، ان کے سپورٹروں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. ہمارے بزرگوں نے اعلیٰ حضرت ریلوی نے لکھا جو مرزائیوں کے کفر میں شک کرے وہ کافر ہے. فیض احمد ویسی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جو مرزائیوں کو شک کرنے والے کو کافر نہ سمجھے وہ بھی کافر ہے. اور امیر المجاہدین علامہ خادم حسین ندوی نے فرمایا مسلمان کے دل کے کروڑویں حصے میں بھی مرزائیوں کے بارے میں نرمی گزر جائے وہ بھی کافر ہے. بات تو اتنی ہے، تمہارے کسی بات سے بھی کفر کو تکلیف نہیں ہے. پورا انٹرنیشنل میڈیا یہ فیض آباد کیس کیوں کھل رہا ہے؟ اصل تو بات وہی ہے جو ہمارے قائد نے فرمائی کہ بابا جی نے ان کی ساری انویسٹمنٹ کھڈے لین لگا دی. لیکن یہ بھی درد ہے کہ جو لبیک والے اس ٹائم پورے پاکستان میں مرزائیوں کے گند خانوں کی ٹینڈ کر رہے ہیں، ان کو درد ہے. انہوں نے کہا ان کا کیس کھولو، ان کے خلاف یہ کرو، ان کے اوپر جی کریک ڈاؤن کرو. یہ مرزائیوں کے یار سارے اکٹھے ہو رہے ہیں. میں نے کوئی مسئلہ نہیں، ہمارے بڑے بھی انشاءاللہ حضور کی عزت و ناموس کے پہرے دار ہیں، رہیں گے. ہم ان کا دست بازو بن کر کھڑے ہیں، کھڑے رہیں گے. ویسے بھی اکتوبر نومبر ہمارے لیے تھوڑا سا امتحان ہے، لیکن آزمایا غلاموں کو جاتا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ. اللہ فرماتا ہے میرے حبیب جو دین کے لیے تکلیفیں برداشت کرے گا، مصیبتیں برداشت کرے گا، خوف برداشت کرے گا، ہر چیز جو اس کے مقابلے میں مشکل آئے گی اسے ٹکر لے گا، کھڑا رہے گا، ثابت قدم. اللہ فرماتا ہے
آپ نے کبھی بھی نہیں سنا ہوگا کہ اللہ اپنے نبی پر نبی کے علاوہ حضور کے علاوہ کسی اور پر صلوات پڑھتا ہے؟ سنا ہے کبھی آپ نے اللہ نبی کے علاوہ کسی پر درود پڑھتا ہے؟ اللہ کہتا ہے جو دین کے لیے مصیبتیں تکلیفیں خوف مشکلیں برداشت کرے گا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر رب صلوات پڑھتا ہے. نمازیوں پر نہیں پڑھتا، روزے دار پر نہیں پڑھتا، تسبیح چھکانے والوں پر نہیں پڑھتا، چلے کاٹنے والوں پر رب صلوات نہیں پڑھتا. جو دین کے لیے تکلیفیں برداشت کرتے ہیں اللہ ان پر صلوات پڑھتا ہے. اور رب نے کسی نمازی کی قسم نہیں اٹھائی، روزے دار کی نہیں اٹھائی، حاجی کی نہیں اٹھائی. رب نے کسی میں قرآن کے اندر کسی بھی چلا اور ذکر اذکار کرنے والے قسم نہیں اٹھائی. اللہ نے قرآن میں مجاہد کی قسم اٹھائی ہے اور مجاہد کے گھوڑے کی بھی قسم اٹھائی. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقا فوسطن به جمع. میں ایک پیر کول گیا، مینوں کہندا ہے جڑا کوئی میرے کول ہے بابے کول بھی نہیں سی. بڑا بڑا پیر ہے، بڑا بڑا نام میں نہیں لیندا، فتنہ ہے نا. اللہم لا تفتنا بعد امیر المجاہدین، یا اللہ سانو بابا جی تو بعد فتنے تو محفوظ رکھی. فتنے ہیں نا، کہنا جو میرے پاس ہے بابا جی کے پاس نہیں تھا. میں کہا چپ کرے، وہ نال ایک ساڑھے اپنے بھی سان، ساڑھے اپنے بھی ایک نال، وہ میں نے انجن کر بھی کوئی گل نہیں کرنی بھی میرے بھی پیر ہے. تے وہ جان لگے انہوں نے 5000 میں دیتا، میں 11000 کٹ کے دیتا. میں کہا اللہ رکھ او ہور ہون کے کوئی مولوی تیرے پیسے دی، اے امیر المجاہدین دے غلام ہیں، اسی تیرے پیسے دی نہیں. میں کہ ایک گل سچی میں آنے انہوں میں کیا، میں کہ آپ نے بالکل صحیح کہا ہے، جو آپ کے پاس ہے واقعی میں ہمارے بابا جی کے پاس نہیں تھا. آپ میں 2 نمبری ہے، ہمارے بابا جی میں نہیں تھی. آپ لوگوں کے بکروں پہ نظر آپ لوگوں کے بکروں پہ نظریں رکھتے تھے، ہمارے بابا جی رسول اللہ پر نظر رکھتے تھے. آپ لوگوں کے نذرانوں پہ نظریں رکھتے تھے، ہمارے بابا جی گنبد خضرا پر نظریں رکھتے تھے. فرق یہی ہے کہ جو ہمارے بابا جی کے پاس تھا وہ آپ کے پاس نہیں ہے. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. بابا جی نے فرمایا تھا نا کہ فیض آباد کا درد حیرت میں ہر فرد رہے گا، حیرت میں ہر فرد رہے گا، حق پہ صرف سچا مرد رہے گا، اور قیامت تک ہر ظالم کو فیض آباد کا درد رہے گا. وہ رہے گا کیوں جو وہ پیرا ہی بڑا بڑا پیرا سے. وہ قربانی کے موقع پہ نا ویسے بھی قوم دی بھی حالت ہے کہ ڈالا آوے تے قوم اگے تے ڈالا پیچھے ہوندا ہے. فیض آباد ڈالے اگے سن تے لبیک والے پیچھے سن. یہ پھر در تے رہنا ہے نا، تے انشاءاللہ اللہ رسول دے فضل نال اسی کام کرنا ہے. صرف سچی گل، کتنے ایجنسیاں تے میڈیا والے کہندے سن بابا جی دے جنازے تے کتنے بندے آئے نے، اسی نہیں، ہم لا تعداد مانتے ہیں کہ گنتی میں نہیں تھے. ان کی رپورٹ کے مطابق کتنے تھے؟ 2.25 3.5 بھی کہندے ہیں، کوئی 3.25 بھی کہندا ہے، کوئی 2.5 بھی کہندا ہے. آسٹریلین میڈیا کہندا ہے 3.5 کروڑ تھا. ہم درمیانہ رکھ لیتے ہیں 2 کروڑ ان کی رپورٹ. ویسے 3 بھی منو انہوں نے کیا ہے 3.5. او سن جڑے اتھے آئے سن انہوں نے گھر بھی تے سن پیچھے. ہر گھر کتنے بندے؟ کم از کم چلو 5 تن دے نا دے 5 ہی رکھ لو، 10 نہیں کرتے. اسی سخی لوگ ہیں، معاف کرنے والے ہیں. 3 کروڑ نو ضرب دے وہ 5 نال 15 کروڑ. کس نے کیا؟ ایجنسیاں نے کیا، میں نہیں کیا، میڈیا نے کہا، ہم نے نہیں کہا. اور یہ وہ تھے جو ان کو نظر آئے ہیں، وہ بھی تھے جو نظر نہیں آئے. پھر بھی ہم کم کر لیتے ہیں 2 کروڑ درمیانہ. 2 کروڑ بندے کہتے ہیں. ان کے گھر کتنے بندے؟ 2 کو 5 سے 10 کروڑ. ہم بڑے ہی سخی لوگ ہیں، ہم نے 8 کروڑ پھر آپ کو معاف کیے. اے پتر تسی اگلے الیکشن ہے سانو 2 کروڑ ووٹ نہ دیتا نا تے پاس ہی تانوں لمحہ لینا ہے. تسی کیا کہ 2 کروڑ بندہ جنازے تے آیا ہے، جب جنازے تے آیا تے ووٹ دین نہیں ہوئے گا. 1 کروڑ تے 70 لاکھ والا بندہ وزیر اعظم بن سکتا ہے تے 2 کروڑ تے ووٹ کدھر جائے گا؟
اس دفعہ ڈاکہ نہیں ہوئے گا، اس دفعہ سوٹے ہون گے. ہاں کوئی چودھری کٹ جڑا چودھری محمد عربی دا غلام ہے میرے سر دا تاج ہے، جڑا کوئی بدماش ہے میں اودے نال وڈا طاقتور ہاں. ہاں جڑا کوئی طاقتور ہے جڑا سمجھدا میں میں ڈردا کسی دے پیو کینوں بھی نہیں ہاں، میں محمد عربی دا غلام ہاں. اسی رب دے کے جھکدے ہاں، جھکن نہیں دیندا کسی ہور اگے. ساڈے سینیاں وچ او دا خوف ہے اللہ رسول دا، او کسی ہور دا آن بھی نہیں دیندے. تے انشاءاللہ بہاولپور جلسہ ہویا مرزائیاں دے ٹٹی خانے دے علاقے وچ، تے اوتے ایجنسیاں کہنے پہلے کہنے کہ جلسے میں 15 سے 20 ہزار لوگ آئیں گے. میں کہ پہلی بار یہ سچ بول رہے ہو؟ پھر جدو عوام آئی نا زیادہ کہنے کم از کم 35 سے 40 ہزار تھے. میں کہ الیکشن میں تسی 40 ہزار ووٹ نہ دیتا تھا پھر ویکھ لینا میں کردہ کیا تھا نا. میں کہ اسی سوٹے والی ٹیم تیار کر رہے ہیں اسی ایجنٹ بھی تیار کر رہے ہیں، باہر سوٹے والی ٹیم بھی تیار کر رہے ہیں. ساڑھے قائد کے ہے ووٹ دے نال جنہیں کوئی 2 نمبری کی تھی سوٹ بھی پھیران گے تو انشاءاللہ تکڑے ہو کے کام، ڈرنا نہیں. بالکل اینج کر کے بھی یار جے پیچھے بیوروکریٹ دا ہاتھ ہوئے او سر چاہ کے جی سکتا ہے، ایم این اے دا ہاتھ ہوئے او سر چاہ کے جی سکتا ہے، ایم پی اے دا ہاتھ ہوئے او سر چاہ کے جی سکتا ہے، عمران خان نواز شریف زرداری دا جے پیتے ہاتھ ہوئے او سر چاہ کے جی سکتا ہے، اور جے پیچھے محمد عربی دا ہاتھ ہوئے او سر کیوں نہ چاہے، او کیوں سر تلے کرے، او بھی تینج کر کے جی او تو بلانا ہے تو میں بھی محمد عربی دا غلام ہے. چل یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. ہن تسی نعرہ لاؤ اے گلی ہلانی ہے تسی تے جڑے ہو رہے بیٹھے انہوں نے بھی ہلانا ہے، وہ تو ویسے ہل رہے ہیں. نعرہ تکبیر لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک.